خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم ایک بہت اہم اور حساس موضوع پہ بات کریں گے جو اس وقت سویڈن کی سیاست میں بھی بہت زیر بحث ہے کہ کیا سویڈن میں برقع اور نقاب پر پابندی ہونی چاہیے، اور اس کا مطالبہ سویڈش ڈپٹی پرائم منسٹر ایبا بش نے کیا ہے۔ اس حوالے سے تمام تر تفصیلات پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ میں ان کے مطالبے پہ اپنا تجزیہ پیش بھی کروں گا، اور آپ سے بھی کچھ سوالات کروں گا جس کے جواب آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا، یہاں ٹیلی ویژن میں ہونے والے ایک مباحثے میں جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہ شامل تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ لیفٹ پارٹی کی جو لیڈر ہے نوشی، اس کا ایک زبردست جو ہے وہ مکالمہ ہوا، بلکہ بڑی گرما گرم بحث ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کو انہوں نے جھوٹا ہونے کے الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن سب سے اہم موضوع یہ کہ کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی کی سربراہ اور سویڈن کی نائب وزیر اعظم ڈپٹی پرائم منسٹر ایبا بش، جو اس وقت حکومت میں ظاہر شامل ہے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ پورے سویڈن میں جو برقعے اور نقاب کے استعمال پہ پابندی عائد ہونی چاہیے۔ اور اس سے پہلے مختلف جو میونسپلٹیز تھیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کسی کمیون والوں نے کہ وہاں پہ پابندی لگائی جائے، لیکن ملکی سطح پر پابندی کی یہ بات پہلی دفعہ ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں، گھومیں پھریں، یا اگر فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، یا آپ کسی ایسے پبلک پلیس پہ ہوں اور آپ کا چہرہ نظر نہ آئے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں کسی ایسے شخص سے ملوں جس نے اپنا پورا چہرہ چھپایا ہو۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ گلیوں میں، بازاروں میں، شاپنگ سینٹرز میں، ہیلتھ سینٹرز میں، اور عوامی جو جگہ ہیں وہاں پر یہ قانون ہونا چاہیے کہ وہاں پہ چہرہ جو ہے وہ چھپایا نہ جائے، اور برقع اور نقاب جو ہے اس کے استعمال پہ پابندی ہو۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو برقع اور نقاب ہے یہ سخت گیر اسلام کی نشانی ہے، یعنی اسلام کی جو سخت انٹرپریٹیشن ہے، جو اس کی جو تشریح کرتے ہیں وہ لوگ ہیں، اور جو سویڈن کے جو اقدار ہیں، یہاں کی ویلیوز ہیں، ان کے جو ہے وہ منافی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ اسلام کو سویڈن کے جو ماحول کے مطابق ڈھلنا ہوگا۔ ایبا بش کا کہنا تھا کہ آپ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا آپ ملحد یعنی ایتھسٹ ہوں، اب سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن جو سویڈن کی جو ویلیوز ہیں ان کا آپ کو احترام کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کو گھروں کے اندر تو کنٹرول نہیں کر سکتے، گھروں میں جو مرضی کریں، لیکن جو پبلک پلیس ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سویڈن کے کلچر کے خلاف ہے، اور ایسی چیزیں اب سویڈن میں جڑ پکڑ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو مجبور کیا جاتا ہے، اور خواتین کے خلاف جو تشدد یا آنر کلر کا جو کلچر ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا جی کہ سویڈن میں تقریباً 70,000 خواتین ایسی ہیں جن کے سرکمسیشن ہوئے ہیں، یعنی ختنے کیے گئے ہیں، اور تقریباً 2.5 لاکھ نوجوان ایسے ہیں کہ جو ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ان پہ جو ہے وہ روک ٹوک ہوتی ہے یا ان پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ملکوں سے وہاں کے ماحول سے جان چھڑا کے سویڈن میں آئے تھے، وہاں پہ ان پہ ظلم اور زیادتی ہوتی تھی، جس کا یعنی انہوں نے خواتین کا اور ان بچیوں کا خصوصی ذکر کیا کہ وہاں ان کو دباؤ میں رکھا جاتا تھا، اور وہ ان ملکوں سے اگر سویڈن میں آئی ہیں اور سویڈن بھی آ کر اگر ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ مسلمان کے طور پہ آپ کا سویڈن میں خیر مقدم کیا جائے گا، آپ آئیں، لیکن جس طرح کا اسلام جو ہے وہ ایران میں یا افغانستان میں پریکٹس کیا جاتا ہے اس طرح کا اسلام یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح سے آپ کا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جب ایوا بش سے پوچھا گیا کہ آپ جو بات کر رہی ہیں یہ تو آزادی مذہب کے قانون کے منافی ہے، کیونکہ سویڈن میں آزادی رائے، آزادی مذہب اور اس طرح کی جو بنیادی آزادیاں لوگوں کو حاصل ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ایسی بات نہیں ہے، ہماری کچھ آزادیاں کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، لیکن سویڈن میں مرد اور عورت برابر ہیں، اور سویڈش معاشرے میں ان دونوں کو ایسا ہی دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جو میں مطالبہ کر رہی ہوں پابندی کا، یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ جبر اور پسماندگی کے خلاف ہے، یعنی جو انہیں جو ہے وہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ برقع یا نقاب لیں۔
یورپ کے کئی ملکوں میں جیسے فرانس اور ڈنمارک ہے، وہاں پہ بھی عوامی مقامات پر نقاب اور برقع لینے پہ پابندی ہے، اور وہ بھی اس بحث کا حصہ ہے۔ اگرچہ ڈنمارک میں ایسی پابندیوں پہ بہت تنقید ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان خواتین کے خلاف جو ہے وہ امتیازی سلوک ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آج آپ جو ہے وہ برقعے اور نقاب پہ پابندی کا مطالبہ کر رہی ہیں، تو کل کو آپ مختلف قسم کی جو پگڑیاں ہیں، یا کوئی اگر آدمی داڑھی رکھتا ہے یا اس طرح، تو ان پہ بھی آپ پابندی عائد کریں گی؟ تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ تھوڑی مختلف چیزیں ہیں۔ یہاں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر جبراً کسی کو مجبور کیا جائے تو وہ چیز غلط ہے، اور وہ ہمارے جو ملک یا معاشرے کی اقدار کے منافی ہے۔ ان کے اس مطالبے کی حمایت ایک دوسری جماعت لبرل پارٹی، ان کی جو سربراہ ہیں، جو فلسطینی نژاد ہیں، سیمونہ محمسن، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، عورتوں کو جو ہے وہ جو پبلک مقامات پر ہیں ایسے نظر نہیں آنا چاہیے، اور ان کے لیے جو سختی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم لبرلز چاہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ جبر نہ ہو، اور اس لیے حکومت اس حوالے سے کام کر رہی ہے، اور حجاب کو جو ہے وہ جو زبردستی تھوپا جاتا ہے خواتین پہ، بچوں پہ، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور جبر مذہب کے نام پہ کسی قسم کا بھی جبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہاں پہ ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے۔ اب اس میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی جس کی سربراہ ایوا بش ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کی پارٹی کو پارلیمنٹ میں اپنی بقا کا سامنا یہ 4% سے بھی تقریباً نیچے ہیں، اور یہی حال جو ہے وہ لبرل پارٹی کی ہے۔ یہ دونوں اس وقت حکومت میں ہیں، لیکن اگلے انتخابات میں اگر یہ 4% تک ووٹ حاصل نہ کر سکی تو دونوں پارلیمنٹ سے نکل جائیں گی۔ تو کیا ان کا یہ مطالبہ جو ہے وہ ایک انتخابی حربہ ہو سکتا ہے تاکہ وہ کچھ ووٹروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے؟ اور اس کے بعد سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ جو سویڈن کے آزادی رائے اور مذہب کی آزادی کے قوانین ہیں، کیا اس کے منافی ہے؟ پھر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو سویڈن میں جو خواتین برقع یا جو نقاب لیتی ہیں، ان کی کتنی مسلمان خواتین میں سے شاید 1% بھی خواتین ایسی نہیں ہوں گی کہ جو یہ اس طرح سے جو نقاب یا برقع لیتی ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو خواتین جو ہے وہ برقع یا نقاب لیتی ہیں وہ زبردستی لیتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ اب یہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ایوا بش اور ان کے ہم نوائی میں جو لبرل پارٹی کی سربراہ سیمونہ محمسن نے برقعے اور نقاب پہ پابندی کی بات کی ہے، اس نے ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے، اور جو سوالات یہاں اٹھائے گئے ہیں، میں ناظرین سے بھی چاہوں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنی رائے دیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ملکی سطح پہ اس قسم کا قانون ہونا چاہیے؟ کیا پبلک مقامات پہ یا ہیلتھ سینٹر میں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہاں پہ جو ہے وہ خاتون کا چہرہ نظر آنا چاہیے، یا ایک غیر ضروری بحث ہے جو ایک نان ایشو جو ہے اس کو یہ سیاسی جماعتیں لے کے جا رہی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اب ٹی وی میں ڈیبیٹس بھی شروع ہو گئے ہیں۔ سویڈش ٹیلی ویژن میں اختتامی ہفتہ پہ جو ڈیبیٹ ہوا، جس میں وزیر اعظم سمیت 8 سیاسی جماعتوں کے رہنما وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ جو لیفٹ پارٹی جو ہے ویسر پارٹی، اس کی جو سربراہ نوشی داد گوستر، انہوں نے جو ایوا بش ہے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے کرسچن پارٹی کی سربراہ، ان پہ جو ہے وہ زبردست لفظی گولہ باری کی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو جھوٹا اور ڈرامے باز کہا۔ یہ بہت گرما گرم ڈیبیٹ تھا، اور اس ڈیبیٹ میں یہ نوشی جو تھی انہوں نے شاید میلہ لوٹ لیا ہے۔ اور اگر یہ آپ سارا ڈیبیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایس وی ٹی پلے پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جناب تازہ ترین اپڈیٹس ہے۔ اب آپ ان دونوں امور کے حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے کسی اگلے ولاگ۔